یار ہمارے معاشرے کا غریب تو پہلے سے پیسا ہوتا ہے. ایک مزدور کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے یار. بیچارہ دن بھر جل مر کر کے کسی طرح محنت مزدوری کر کے خون پسینہ بہا کر کے اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کا انتظام کرتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دن نہیں آئے ہیں، ان کا ٹائم نہیں آئے گا. یہ دنیا دارالمحن ہے، یہ دنیا قید خانہ ایک مومن کے لیے. سر یہاں مشقتیں اٹھا لیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت کا غریب مسلمان مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. تو سر ان کے بھی بہار آئیں گے، ان کی بھی موج لگے گی. مگر آج اگر وہ دنیا میں پریشان ہے نا، تو یار مزید ان کو پریشان نہ کیا جائے، ان کو مزید تکلیفیں نہ دی جائیں. اب آ گیا ہے رمضان، دیکھیے گا ان کی غربت کا کیسے تماشا بنے گا، کیسے ان کی غریبی کا مذاق اڑایا جائے گا. سیٹھ صاحب اعلان کروائیں گے، جگہ جگہ بینر لگوائیں گے کہ 10 بجے کل ہم غلہ بانٹیں گے. یہ بیچارہ مزدور 2 کلو راشن کے لیے جا کر کے صبح ہی لائن میں لگ جائے گا. جلتی چنچلاتی دھوپ ہوگی، یہ روزے سے ہوگا، مگر 2 کلو راشن کی لالچ میں اور اپنے بچوں کی محبت میں یہ بیچارہ لائنوں سے ہٹے گا نہیں. دوپہر دن کے دوپہر ہو جائیں گے، پوچھا جائے گا غلہ کب بانٹیں گے، تو بتایا جائے گا سیٹھ صاحب سحری کھا کے سوئے تھے، ابھی تو وہ آرام کر رہے ہیں. پورا دن گزر جائے گا، دوپہر ڈھل جائے گی، تب کہیں جا کر کے 3 یا 4 بجے سیٹھ صاحب سو کر کے اٹھیں گے. اس کے بعد فریش ہوں گے، پھر آ کر کے وہ شام کے وقت غلہ بانٹیں گے. اور پھر جب غلہ بانٹیں گے نا، تب 10 کیمرے سے ہزاروں سیلفیاں، سینکڑوں نیوز پیپر میں ان کی تصویریں چھپیں گی. ان کو 2 کلو راشن دے کر کے نا اس طرح دنیا کے سامنے ان کے غریبی کا تماشا بنایا جائے گا، ان کی غربت کا مذاق اڑایا جائے گا. میرے بھائی ائمہ اہل بیت کو کبھی پڑھیں یار. حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں جب ان کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا نا، پھر جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے آپ کا کرتا اتارا گیا، لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ کے کندھے مبارک پر، آپ کے پیٹھ پر طرح طرح کے داغ اور دھبے ہیں، کالے کالے سے نشانات ہیں. جب لوگوں نے وہ نشانات دیکھے نا، تو طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. لوگوں کے درمیان چیمی گوئیاں ہونے لگی. آپ کے غلام وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے امام کے بارے میں لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے ڈانٹ کر کے کہا خبردار جو کسی نے میرے مالک کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمہ کہا. تو لوگوں نے پوچھا پھر تو ہی بتا یہ نشانات کیسے ہیں، یہ دھبے کیوں ہیں، یہ گھٹے کیوں پڑے ہیں کندھے پر. تو اس غلام نے کہا دیکھو اگر بات میرے امام کی عزت کی نہ ہوتی نا، تو میں کبھی یہ راز نہ کھولتا. تم باتیں کر رہے ہو طرح طرح کی اور پوچھ رہے ہو کہ یہ گھٹے اور یہ نشانات کیسے ہیں. تو سنو، یہ گھٹے یہ نشانات ان بوریوں کے ہیں نا جو آپ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اپنے کندھے پہ لاد کر کے غریبوں اور یتیموں کے گھر پہنچایا کرتے تھے. یہ وہ دھبے ہیں، یہ وہ نشانات ہیں. کہتے ہیں تب جا کر کے مدینے کے غریبوں اور یتیموں کو پتہ چلا کہ ہمارا پالنہار آج چلا گیا. کتنے 100 گھر کم سے کم ایسے تھے غریبوں کے مدینے میں جو تنہا امام حسن کی ذمہ داری پہ پلا کرتے تھے. مگر 9 کیمرہ، 9 سیلفی، 9 میڈیا، 9 اخبار. یار یہ لوگ نا، اچھا یہی واقعہ، یہی شان حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی تھی. آپ تمام ائمہ اہل بیت اطہار کی زندگیاں پڑھ لیں، آپ کو ملے گا کہ یہ بے نفس لوگ نا کبھی اپنی تعریف کے لیے نہیں، اپنی ساری دولت بلکہ کبھی کبھار اپنے حصے کا کھانا بھی نہ غریبوں کو دے دیا کرتے تھے. خود بھوکے سو جاتے مگر کسی دوسرے کو بھوکا نہیں رہنے دیتے تھے. یہ سب کچھ اپنی ساری دولت لٹا کے بھی نہ کبھی کسی کی عزت کا جنازہ نہیں نکالتے تھے، کسی غریب کی غربت کا تماشا نہیں بننے دیتے تھے. میرے بھائی دنیا کے سامنے اپنی سخاوتوں کا پرچار کر کے، دنیا کو اپنی فیاضیاں بتا کر کے، سوائے تعریف کے 2 بول کے اور آپ کو کیا ملے گا. یار اجر دینے والا جو اللہ ہے نا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ میرا بندہ کہاں خرچ کر رہا ہے اور کتنا خرچ کر رہا ہے. یار اس کے لیے میڈیا اور اخبار نہیں چاہیے، وہ اللہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. وہ رات کی تاریکی میں 7 کمروں کے اندر کی جانے والی نیکی کو بھی خوب جانتا ہے. میرے بھائی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھیں سب سے بہترین صدقہ،
سب سے افضل ترین صدقہ، سب سے محبوب صدقہ وہ ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دیں اور آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، چھپ چھپا کر کے، مٹھی بند کر کے کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اجر دینے والا اللہ آپ کے اس عمل کو بھی دیکھ لے گا، اور یاد رکھیں اس کا اجر یہ ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ کل میدان محشر میں جب سخت گرمی پڑ رہی ہوگی، شدت کی دھوپ ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس کا رخ ہماری طرف ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور شدت گرمی سے لوگوں کا بھیجا کھول رہا ہوگا، دماغ پک رہا ہوگا، جب نہ کوئی سایہ ہوگا نہ سائبان ہوگا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جنہوں نے دنیا میں مٹھی بند کر کے کسی غریب کی مدد کی ہوگی۔ اس طرح کی ایک ہاتھ سے انہوں نے کسی کو کچھ